بلا میاں صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم نے ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں اپنے گھروں کے پاس ایک بڑی اچھی خوبصورت مسجد تعمیر کی ہے، جامع مسجد، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ خطبہ جمعہ وہاں دیا کریں۔ یہ آفر دی۔ میں اس وقت تک زندگی میں باقاعدہ خطبہ جمعہ اس وقت تک کبھی نہیں دیتا تھا، جمعے کو فری رکھتا تھا اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اور جہاں موقع ملا نماز جمعہ ادا کر لی، یا کبھی اتفاق سے خطاب کے لیے چلا گیا کہیں جمعے کے دن۔ یہ ایک باقاعدہ بندھن، ایک ذمہ داری قبول کرنا خطبہ جمعہ دینے کی مستقل طریقے سے، میں طبعاً اس سے گریزاں تھا، پھر ان سے واقفیت بھی نہیں تھی، مزاج سے آگاہی بھی نہیں تھی، تو میں نے ذرا گریز کیا کہ معلوم نہیں یہ تعلق خطبہ جمعہ کے سلسلے میں شروع ہو، کس نتیجے پر پہنچے، کس انجام تک پہنچے، میں نے ذرا گریز کیا۔ میاں صاحب کا اصرار بڑھتا رہا۔ اسی دوران میں ایران چلا گیا۔ میں نے میاں صاحب سے عرض کیا کہ میں ایران کے دورے سے واپس آ لوں، پھر اپنے احباب سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کریں گے، آیا خطبہ جمعہ وہاں شروع کرنا ہے یا نہیں، میں تنہا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ واپس آیا ایران سے، پھر میاں صاحب تشریف لائے درس قرآن کے اجتماع میں، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہم نے وہی جو بات کی تھی وہاں خطبہ جمعہ شروع کرنے کے لیے، تو میں نے کہا تشریف لائیں، ہماری میٹنگ ہو رہی ہے۔ ادارے کی اس وقت کی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، وہاں میاں صاحب تشریف لائے، ہم بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا میاں صاحب آپ اپنی بات یہاں فرما دیں۔ میاں صاحب نے وہی بات وہاں دوہرا دی۔ ہم نے اجتماعی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہمیں مہلت دیں، ہم سوچ بچار کر لیں، پھر ہم آپ کے ہاں کسی مقرر دن آئیں گے، شام کو بیٹھیں گے، مسجد دیکھیں گے اور سوچ بچار کر کے باہم مشورے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ میاں صاحب نے فرمایا ٹھیک۔ اس دوران بعض اور علماء نے بھی مجھے ذاتی طور پہ کہا فون پر، یا بعض لوگ ملے، بھئی آپ انکار نہ کریں، اچھا مرکز ہے، خوبصورت نئی جگہ ہے، پڑھے لکھے لوگ آ سکتے ہیں، آپ مہربانی کریں اور خطبہ جمعہ شروع کر دیں۔ بہرحال میں نے کہا یہ ہم تنظیمی سطح پر فیصلہ کریں گے مشاورت کے بعد۔ مقرر تاریخ کو ہم یہاں آئے، میاں صاحب کی بلا کے ہاں شام کا کھانا ہوا، کو 20-25 افراد میرے ادارے کے یا 15-20 کے قریب عاملہ کے ساتھ تھے ادارے کے۔ مسجد دیکھی، نماز پڑھی، وہاں بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ ہم نے بالآخر اس شرط پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ خطبہ جمعہ یہاں شروع کرنا چاہیے۔ میں نے میاں صاحب سے یہ عرض کیا کہ میاں صاحب خطبہ جمعہ یہاں شروع کرتا ہوں، مگر اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میں نے زندگی کہ جس موڑ تک بھی یہاں خطبہ جمعہ شروع رکھا اور جب تک یہ خدمت انجام دیتا رہوں گا، شرط یہ ہے کہ یہ فی سبیل اللہ ہوگی، اس پر میں زندگی بھر اس کے عوض کچھ کسی شکل میں نہیں لوں گا، نہ کوئی تنخواہ ہوگی، نہ مشاہرہ ہوگا، نہ کوئی ہدیہ، نہ نذرانہ، کسی شکل میں بھی یہ فی سبیل اللہ ہوگا۔ جیسے آپ نے مسجد بنائی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے جو دولت مجھے دی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوں، تو یہ فی سبیل اللہ تعلق ہوگا، لینا دینا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی دن یا کسی وقت میں نے محسوس کیا کہ آپ کسی اور طریقے سے مجھے کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی تنخواہ کی شکل میں میں کچھ نہیں لے رہا مگر وہ کمی کسی اور شکل میں پوری کرنا چاہتے ہیں، یا تعلقات میں کوئی کمی بیشی اگر کسی دن محسوس کی تو میں خاموشی سے معذرت لے لوں گا، اس کے بعد سلسلہ نہیں رہے گا۔ تو جب تک چلے گا فی سبیل اللہ چلے گا۔ میاں صاحب خوش ہوئے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، فی سبیل اللہ ہی چلے گا۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اللہ پاک نے دین کا کچھ تھوڑا زیادہ فہم مجھ کو بھی دیا ہے، بجائے صرف اس کے کہ خطبہ جمعہ ہی ہوتا رہے، ایسا ہو کہ پھر جمعہ کے بعد ہم اس جگہ کو اس طرح کریں کہ آپ بھی اپنے وسائل لگائیں اس مسجد سے ہی متعلق، میں بھی اپنی محنت فی سبیل اللہ صرف کروں اور خدمت دین کو اور زیادہ وسیع پیمانے پر کیا جائے۔ میاں صاحب نے فرمایا آپ جیسے کہیں گے
اسی طرح ہوتا رہے گا انشاءاللہ، تاہم یہ بات طے ہو گئی، اس سے اگلے جمعہ سے خطبہ جمعہ شروع ہو گئی۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس تعلق کے شروع ہوتے ہی میاں صاحب نے اور ان کی اہلیہ محترمہ آپی جی نے، میں انہیں والدہ کہتا ہوں اور والدہ سمجھتا ہوں، اور ان کی فیملی کے دیگر افراد نے ایسی محبت کے ساتھ برتاؤ کیا، ایسے پیار اور حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ، اور کہ تھوڑے ہی دنوں میں باہمی تعلقات بڑھتے گئے اور مجھے وہ اپنے گھر ہی کا ایک فرد تصور کرنے لگے۔ ہمیں بھی اس تعلق میں اپنائیت سی پیدا ہوئی، بس اس بات کو قائم رکھتے ہوئے کہ یہ خدمت اور تعلق فی سبیل اللہ قائم رہے گا، خاندانی سطح پر تعلقات قریب ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ مجھے ہارٹ ٹربل ہو گئی، جو لوگ اس وقت سے آنے والے ہیں، میں یہ نومبر 1982 کی بات ہے، دل کی تکلیف ہو گئی، پھر میں نیو ہاسپٹل داخل ہو گیا، 2-1 ماہ وہاں داخل رہا، پھر وہ کیس کچھ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، ڈاکٹرز کی سمجھ میں بات تھوڑا شک پڑ گیا تھا، تو پھر ریفر کر دیا۔ میاں صاحب کی خواہش تھی کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ انہیں ریفر کریں امریکہ تاکہ وہاں جا کے انٹروگیشن ہو، علاج معالجہ کیا جائے، تو ڈاکٹرز نے امریکہ ریفر کر دیا۔ اس اثناء میں میں نے میاں صاحب کی محبت کو، شفقت کو، ان کی چاہت کو مزید قریب سے دیکھا۔ مجھے ان کی وہ محبت کے دن آج تک یاد ہیں، اور اس کا حیا ہمیشہ میرے دل میں رہا ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا۔ یہ صبح و شام 1-1 گھنٹہ آ کے میرے سرہانے یہ بستر کے قریب یا باہر دروازے کے باہر کھڑے رہتے، دیکھتے رہتے تھے، اسی محبت کا اظہار کرتے جس طرح باپ اولاد کے لیے کرتا ہے۔ میں بھی جانتا تھا کہ اس قدر مصروف زندگی جو 1 منٹ بھی کسی اور کے لیے صرف نہیں کر پاتے، وہ صبح و شام گھنٹہ گھنٹہ آتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح نواز صاحب بھی آتے تھے، یاد رہے کہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھے، اور مجھے یہ یاد نہیں، معلوم نہیں ہے اس وقت کہ وہ اس وقت پہلی حکومت میں وزیر خزانہ بھی ابھی بنے تھے یا نہیں بنے تھے، یہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ شاید نہیں بنے تھے، ابھی تھوڑے دنوں بعد بنے، یا ممکن ہے بنے ہوئے تھے، مجھے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ بھی آتے، شہباز صاحب ان کے چھوٹے بھائی، سارے احباب آتے، تو میاں صاحب کی اس محبت سے، شفقت سے میں بڑا متاثر ہوا۔ پھر میں تو بیمار تھا، علیم تھا، بستر پہ تھا، جب یہاں علاج پورا نہ ہو سکا اور کچھ مایوسی سی پیدا ہوئی تکلیف کے باعث، انہوں نے امریکہ ریفر کر دیا، تو میں تو بیماری کی وجہ سے معذور تھا، صاحب فراش تھا، بستر پہ تھا۔ میاں صاحب نے فی الفور اپنے منجلے بیٹے شہباز شریف صاحب کو حکماً میرے ساتھ امریکہ روانہ کر دیا، اور نیو یارک گئے۔ 16 دن میں نے وہاں قیام کیا، جن میں پہلے 8 دن وہ میرے ساتھ رہے، اس کے بعد وہ میری اجازت اور خوشی سے واپس آ گئے دیگر مصروفیات کے باعث۔ اس سفر میں شہباز شریف صاحب نے جو برتاؤ میرے ساتھ کیا وہ بھی یادگار ہے، مجھے ہمیشہ اس کا بھی احساس اور پاس اور حیا رہا ہے، رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی اور وہ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کی ہدایت ہی تھی یقیناً۔ میں علیل تھا، کمزور تھا، میرے جوتے تک وہ کھولتے تھے، پہناتے تھے، تسمے اپنے ہاتھ سے باندھتے تھے، کھولتے تھے تاکہ جھکنے سے تکلیف نہ ہو۔ چھوٹا سا آپریشن ہوا تھا وہاں، اینجیوگرافی کا، معمولی سا۔ بہرحال دن رات ہر ممکن خدمت کرتے۔ میں جب بھی منع کرتا وہ کہتے کہ ہمیں تو میاں صاحب کا حکم ہے، ہم تو اسی طرح کا ادب احترام کرتے ہیں آپ کا جس طرح اپنے والد صاحب کا کرتے ہیں، تو آپ ہمیں نہ روکیں، ہمارے لیے سعادت ہے۔ بہرحال اللہ ان کو اجر عطا کرے۔ یعنی یہ چیزیں تعلقات میں ایک دوسرے کو ہمیں قریب کرتی گئیں۔ میں یہ ساری داستان اس لیے سنا رہا ہوں کہ تاکہ کوئی غلط فہمیاں کسی نادان کے ذہن میں حقائق نہ جاننے کے باعث ہوں بھی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے کہ یہ تعلق کیسا تھا، کیسا رہا یا کیا ہے۔ اسی طرح پھر بحمد اللہ تعالی واپس آ گئے، یہ معاملہ چلتا رہا۔ بعد ازاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا حسن سلوک اور محبت کس طرح کی رہی۔ پھر آپ کو معلوم ہے ہم لوگ اکٹھے کئی احباب جانتے ہیں، اختر رسول صاحب بھی اس میں شریک تھے، عمرے پر گئے، نواز شریف صاحب بھی تھے۔ یعنی میاں صاحب کی اپنی اولاد کو میں سمجھتا ہوں یہ ہدایت تھی جس کے پیش نظر وہ اس طرح کا